مجھے میرے احساس نے مار دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی کی کوئی خوشی میرے پاس نہیں تھی۔ پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ دولت تو بہت دور کی بات ہے، کوئی گیسو کسی آنچل کا سہارا بھی نہیں تھا۔ اس نا امیدی کی کیفیت میں اپنے ایک جاننے والے اطہر بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایسے آدمی تھے جن کو میں نے ہمیشہ خوش ہی دیکھا تھا۔ میں نے جب ان سے ان کی ہر دم خوشی کا راز پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، بہت آسان تھا میاں، ایک شیر شن لو، اسی میں راز چھپا ہوا ہے، چلی سنا دیں۔ میں نے بے دلی سے کہا، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے شعر سنا دیا۔ شعر واقعی بہت اچھا تھا اور ایک فارمولہ بتا دیا گیا تھا کہ اس پر عمل کر جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اطہر بھائی، شعر تو بہت اچھا ہے، میں نے تعریف کی۔ میاں، فارمولہ بھی اچھا ہے، تم ابھی سے اس پر عمل کرو، ایک ہفتے کے بعد آ کر بتا کیا ہوا۔ میں اطہر بھائی کے پاس ایک خاص کام سے گیا تھا۔ اس دن میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اطہر صاحب سے 1000 روپے لے لوں گا، اس کے بعد وہیں سے ٹیکسی کر کے راستے سے کھانے پینے کی چیز لے کر گھر واپس آ جاؤں گا۔ کم از کم 2 دنوں تک کا خرچ چل ہی جائے گا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، ابھی تک شادی نہیں ہو سکی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر 1000 روپے مل جائے تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ ظاہر ہے اطہر بھائی، اس سے کئی کام نکل جائیں گے، تو بس میں تمہیں پیسے نہیں دے رہا، تم کو ابھی سے اس فارمولے پر عمل کرنا ہے۔ دیکھ لینا تم نے اس شعر کو اپنے ذہن میں اتار لیا تو پھر تمہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ میں ان سے پیسے لیے بغیر اس شعر کی سوغات لے کر واپس آ گیا۔ گھر آ کر مجھے نفیسہ کا خیال آیا۔ میں نے نفیسہ نام کی ایک لڑکی سے محبت کی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے باپ سے جا کر ملوں۔ میں نے اسے ایک شعر بھی سنایا تھا، میری حیات کی راہوں میں پیچ اوخم ہیں، بہت می خوب سوچ لے پہلے جو میرے ساتھ چلے۔ نفیسہ کے باپ سے ملاقات کو میں ابھی تک ٹال رہا تھا، لیکن اب ان سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھے، ان کے ذریعے کوئی جاب بھی ہو سکتی۔ میں نے نفیسہ کو فون کر کے کہا، میرا خیال ہے کہ میں تمہارے ابو سے جا کر مل ہی لوں۔ ہاں ہاں چلے جاؤ، اس نے کہا، میں نے ابو سے بات کی ہوئی ہے، بس ان کو تمہارے آنے کا انتظار ہے، وہ تمہارا انتظار ہی کر رہے ہیں، تم ان سے جا کر مل لو۔ نفیسہ کے والد ایک اعلیٰ سرکاری عہدے دار تھے، بہت دھاک تھی ان کی، ان کے پاس جاتے ہوئے جھجک چھوٹیے ہو رہی تھی، لیکن نفیسہ نے مجبور کر کے مجھے ان کے دفتر بھیج دیا۔ اس نے اپنے ابو سے میرے بارے میں بات کر لی تھی۔ میں دوسرے دن بہترین ڈریسنگ کر کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنی پوری شان کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی تھے۔ آؤ صاحبزادے آؤ، نفیسہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ جی جناب، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں مدب ہو کر سامنے بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا انٹرویو دے رہا تھا۔ تم خدا نخواستہ میری بیٹی سے عشق تو نہیں کرنے لگے ہو؟ انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی باپ نے براہ راست ایسا سوال ہونے والے داماد سے بھی نہیں کیا ہوگا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آنا میں جواب دو۔ عشق کیا جناب، بس نفیسہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے ہر حال میں خوش رکھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری گفتگو اتنی آگے نہیں بڑھی کہ تم خوش رکھنے یا نہ رکھنے کی بات کرو۔ انہوں نے کہا۔ میں ایک بار پھر چکرا کر رہ گیا۔ عجیب بے دھڑک انسان تھے۔ کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جاب کی تلاش میں ہوں جناب۔ میں نے کہا، مجھے امید ہے کہ بہت جلد کوئی ملازمت مل ہی جائے گی۔ اور اس وقت تک کیا اپنی بیوی کو بھوکا رکھو گے؟ نہیں جناب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو خود کھاؤں گا اس کو بھی کھلاؤں گا۔ جب تمہارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے تو اس کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس کی فکر نہ کر۔ شادی کے بعد نفیسہ میرا مسئلہ ہوگی، لیکن شادی سے پہلے تک تو میرا مسئلہ ہے نا۔
اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تم جیسے نکارا انسان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ میرے سینے پر پرچھیاں ہی چل کر رہ گئیں۔ نفیسہ میرے لیے سب کچھ تھی۔ زندگی میں اب تک سوائے محرومیوں کے اور کیا ملا تھا؟ کوئی خوشی نہیں۔ اب وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ دل چاہا کہ در و دیوار سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہا، اور اسی وقت اطہر بھائی کا شعر یاد آ گیا۔ خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے تم بھی نہ ہوگا، کلیجے میں ٹھنڈک کی پڑ گئی، نفیسہ نہیں ملتی نہ سہی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ میں کیوں ایک روگ پال کر بیٹھ جاؤں خوشی کو چھوڑ